بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم جبل نور اور غار ہرا کے سفر کا عرض کرتا ہوں۔ عمرہ کر کے ہم لوگ آ گئے عابد بھائی کے گھر میں، جو کہ حرم شریف سے صرف 3-4 کلومیٹر دوری تھا۔ ام القریٰ کا یہ علاقہ ہے، مکہ مکرمہ کا۔ اگلی صبح میں تنہا پیدل ہی سوئے حرم کی طرف چلا، اور راستے میں ایک بنگالی ریسٹورنٹ پہ ایک کافی گلاس بھی لیا، اور پیدل ہی چلتے چلتے گیا آگے۔ تو میں نے موبائل پر اپنے ایک میرے دوسرے کزن ابرار بھائی جو ہے ان کو کال کی کہ وہ بھی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اس وقت۔ تو وہ سعودی عرب کی ابو جدائل گروپ میں جاب کر رہے تھے۔ تو ان دنوں غار ہرا کے بالکل نیچے جبل نور کے دامن میں ان کا ایک سائٹ آفس تھا۔ تو میں نے ابرار بھائی نے مجھے حرم شریف کے جو باب فہد پہ اسپیشل کہا تھا، تقریباً آدھے گھنٹے میں میں تو حرم شریف میں پہنچ گیا۔ تو دیکھا تو باب فہد پہ ابرار صاحب وہاں پہ دانت نکال رہے تھے، وہاں پہ ہنس رہے تھے۔ تو خیر ملاقات ہوئی ان سے۔ اب پھر رسمی کلمات کے بعد ہم پھر مسجد الحرام میں گئے۔ اب جمعہ کا صبح تھا اور چھٹی کا دن ہے، تو پھر اکثر لوگ فجر کی نماز کے بعد وہاں پہ آ کے آرام سے بیٹھے سو بھی رہے ہوتے ہیں حرم شریف میں۔ تو ان دنوں محرم کے آخری ایام تھے، اور اس وقت پہلے ہی حاجی تو رخصت ہو چکے تھے، اور عمرہ کے باقاعدہ ویزے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ تو اس لیے حرم کی زیارت کا ایک بالکل آئیڈیل وقت تھا کہ اس میں کوئی زیادہ رش نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس مرتبہ حجر اسود کو ہم چوم سکیں گے۔ تو خیر جب ہم لوگ مطاف تک پہنچے تو واقعتاً رش کم تھا، لیکن قطرہ قطرہ مل کر دریا کافی ہو جاتا ہے۔ پھر بھی تب بھی 300-400 آدمی ابھی بھی تھے۔ تو اس لیے مسجد الحرام کا کم سے کم رش یہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے، یہ کورونا کی وجہ سے اب اور کم ہو گیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خیر اب ہم نے طواف کیا۔ پھر حطیم میں مجھے اس وقت موقع مل گیا کہ وہاں پہ حطیم جو خود کعبہ کا حصہ ہے، تو اسی کے اندر یعنی کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھ لی وہاں پہ۔ پھر باب مروہ سے نکل کر جبل نور کی طرف ہم جانے لگے۔ ابرار کے کیمپ پہ پہنچ کے کچھ دیر سستانے کے بعد پھر جب ہم جبل نور پر چڑھنے کے لیے ہم تیار ہو گئے کہ چلو جی اب چلتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ اس وقت یہ فروری کا مہینہ تھا، تو ابھی گرمی بہت شدید نہیں ہوئی تھی۔ جبل نور مکہ سے طائف اور پھر ریاض جانے والے ایک ہائی وے کے کنارے پر موجود۔ اب یہ جبل نور کیا، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، اور نور روشنی کا پہاڑ، یعنی اس کے کیا حیثیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ پہاڑ تو تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پیدل تقریباً 8-10 کلومیٹر کا ہی اندازہ یہی ہے، اتنا ہی تھا تقریباً۔ تو جبل نور کا یعنی کافی اس میں اونچی جگہ تھی۔ تو شروع میں اس پر چڑھتے ہوئے راستہ 45 کے زاویے پہ اٹھتا ہے، کہ سلوپ اس طرح کی بنی ہوئی ہے، اور درمیان میں جا کے تقریباً 60 کے زاویے پر بھی مڑتا ہے۔ پھر آپ کو تو پہاڑی کے درمیان تک روڈ بنا ہوا ہو تو پھر تو گاڑی جا سکتی ہے، لیکن آگے پیدل پورا ٹریک ہے کہ جس میں آنا ہے۔ تو اب اس پہاڑ کا حیثیت اصل میں ہسٹوریکلی کیا تھی کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کرتے تھے کہ ایک بالکل ایک اعتکاف جیسی حالت کرنے کے لیے یہ اس پہاڑ پہ ٹاپ پہ پہنچ کے ایک غار میں رکتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ کنسنٹریشن کرتے تھے. تو یہ اس میں ہے. اور پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ پھر جو پہلی وحی آئی تو اسی وقت کہ اسی اعتکاف کی حالت میں آئی، اور پھر وہاں سے پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور وہاں سے پھر وہ نبوت کی دعوت شروع ہوئی. اور سب سے پہلے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئیں، اور آپ کے گھر میں بیٹے کے طور پر تھے، حالانکہ کزن تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ وہی مان لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو غلام تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنایا تھا، زید رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لائے. اور پھر قریب ترین دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، وہ ایمان لائے. اور پھر اس کے بعد یہ تیزی سے سلسلہ شروع ہوا تھا. اچھا خیر، ہم وہاں پہ اب پہنچے کہ جہاں پہ یہ ٹریک کا تو ایک باقاعدہ ایک عربی، انگلش، اردو، فرانچ اور کچھ ایک آدھ اور زبان میں بھی ایک یہ لکھا ہوا تھا کہ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھنا، اس پر نماز پڑھنا، اس کے پتھروں کو چھونا، اس کے درختوں پر گرے لگانا، اس کی مٹی، پتھر اور درختوں کی شاخوں کو بطور یاد مشروع نہیں کیا، یعنی اس کو شریعت کا حکم نہیں دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباعی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے، اس لیے آپ اس کی مخالفت نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول آپ سب کے لیے بہترین نمونہ، یعنی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث جتنی بھی آپ پڑھ لیں، جتنی بکس ہیں حدیث کے اراؤنڈ 70,000 کے قریب حدیث ہے، سب کو پڑھ لیں. کہیں پہ بھی یہ حکم نہیں ہے کہ جناب اب آپ لوگ بھی اسپیشل اس پہاڑ جبل نور پہ جا کے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں، اس کی کوئی ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا. اس لیے نہیں. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک کنسنٹریشن کے لیے ایک سکون کی جگہ کے طور پر تشریف لاتے تھے، بس اتنی بات تھی. تو جناب آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت یہ کہ ہمیں دین کو اسی طرح ہی لینا چاہیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. ہم نے کبھی بھی جبل نور پہ چڑھنے، نماز پڑھنے، یہاں کے پتھروں کو چھونے، اس کی مٹی اور پتھر کو لے جانا، اس کی کوئی ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور انہوں نے بھی کبھی یہ عمل نہیں کیا. تو اس لحاظ سے یہ اعمال یقینی طور پر دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس لیے شریعت سے ہٹ کر صرف ایک ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پر آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں میں بھی اس لیے صرف ایک ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھنے کے لیے وہاں پہ میں آیا. میرے اس پہاڑ پہ چڑھنے کا مقصد اس جگہوں کو دیکھنا تھا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم گزارا. تو ان جگہوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے معمولات سامنے آ جاتے ہیں کہ جناب اس طرح آپ کرتے تھے. تو یہ ایک فائدہ تھا. بس ان جگہوں سے آپ کے تعلق کی بنا پر ایک جذباتی وابستگی تو ظاہر ہر مسلمان کو ہوتی ہے اس میں، لیکن اسے دین اور شریعت کا ایک کوئی حصہ بالکل نہیں بنانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حصہ بس جو دین کا حکم بتایا بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہ کریں. ظاہر ہے کہ فیبرری تھی، دھوپ میں کوئی خاص گرمی نہیں تھی، لیکن میرا پسینہ تو چھوٹنے لگا. روڈ کا سلوپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا اور پہاڑی ٹریک تک پہنچتے پہنچتے ہم پسینے سے نہا چکے تھے. ابرار بھائی کا تعلق دیہاتی ماحول سے، جہلم کے گاؤں سے، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن شہری ماحول سے متعلق رکھنے کے باوجود میں پابندی سے اسکواش کھیلنے کی بھی عادت تھی اور سب معاملہ تھا. ٹریکنگ بھی کرتا رہا تھا، لیکن بہرحال اس پہاڑ پر چڑھائی خاصی مشکل تھی. یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جبل نور کی پکچر کو. اب دیکھیے کہ پہاڑی ٹریک پتھروں میں مشتمل تھا
کہ بعض جگہوں پر اسے سیڑھیوں کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی کچھ جگہوں پہ. شاید یہ ٹریک ہم پاکستانیوں کے لیے مشکل لگ رہا تھا، ورنہ بعد میں ایک اور سفر میں یہ بھی دیکھا کہ اس ٹریک پر ترک بزرگ اور خواتین پورے کلانچے بھرتے ہوئے آرام سے اوپر جا رہے ہیں، اتر رہے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کے لیے مشکل تھا. بہرحال 200 میٹر کی بلندی پر ایک چھپر ہوٹل بھی نظر آیا، اور یہاں اس کے بعد راستے سے باقاعدہ سیڑھیوں کی شکل اختیار کر لی. جگہ جگہ کچھ افراد ہاتھ میں کشکول نما برتن لیے کھڑے تھے اور سیڑھیاں بنانے کے لیے چندہ مانگ رہے تھے. یہاں کی حکومت اس پہاڑ پر چڑھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہ چیئر لفٹ لگانا مشکل تھا. اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے کیا اور کچھ رقم سیڑھیوں پہ لگا کے، باقی اللہ جانے ان کی کیا نیت تھی، کیا یوز کر رہے تھے. بارہ اب جبل نور کی چوٹی تک پہنچنے میں 45 منٹ لگے. پہاڑوں پر چڑھنے کا میرا سٹائل یہ ہے کہ 10-20 قدم اٹھاتا ہوں اور پھر کچھ سیکنڈ کے لیے سانس لیتا ہوں، پھر آگے کرتا ہوں کہ یہ کام جو ہے نا ذرا آسان رہتا ہے. اب ضرورت محسوس ہو تو پھر 2-3 منٹ کے لیے ذرا آرام بھی میں کر لیتا ہوں. تو اس کے باوجود ہم خاصی جلدی اوپر پہنچ گئے. اب پہاڑ کی بلندی سے دور دور تک پھیلا ہوا مکہ مکرمہ نظر آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آبادی یہاں سے کافی دور رہی ہوگی تو اندازہ ظاہر یہ کیا، لیکن آپ کے اس پہاڑ کا انتخاب فرمایا آپ نے وہ اسی لیے کیا ہوگا کہ بالکل سکون کی جگہ. اب مکہ اور شہروں کی طرف پھیلتا ہوا یہ پہاڑ اب تو خیر شہر کا حصہ ہی بن گیا. اب تو سامنے البیک ریسٹورنٹ کا چمکتا ہوا زرد اور سرخ رنگ کا سائن بورڈ نظر آ رہا تھا. مکہ شہر مختلف وادیوں میں پھیل چکا تھا، تو خیر اب بہت سارے روڈ پہاڑوں کی بیچ میں بہت ساری ٹنل سے گزر رہی ہے. تو جناب اب یہ وہ غار ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اعتکاف کرتے تھے نبوت سے پہلے. اچانک میری نظر دور چمکتی ہوئی مسجد الحرام پر نظر آئی. مسجد کے مینار پوری شان کے ساتھ فضا پہ ایستادہ تھے اور مسجد کا منظر یہاں سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوں گے تو شاید یہاں سے کعبہ بھی نظر آتا ہوگا، اندازہ یہ ظاہر ہمارا. اب مسجد کی بیک گراؤنڈ میں زیر تعمیر 65 منزلہ حرمین ٹاورز کی عمارت بھی نظر آ رہی تھی. جب 65 اس کے فلورز ہیں تو یہ اس زمانے میں یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی. اب تو خیر وہ اویلیبل ہے، اس میں ہوٹلز بھی اور سب کچھ اویلیبل ہے. تو یہ بھی ٹوئن ٹاورز جیسے وہ بنا رہے تھے. شاید ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا یہ فیشن پوری دنیا میں پھیل رہا ہوگا، تو تبھی سعودی عرب میں بھی آیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے ٹاور وہ بنائے. اب ہم پہاڑی کی دوسری جانب ذرا سے اترے تو باقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، تو دیکھا تو ایک غار آ گئی سامنے. تو یہ غار ہے، یہ پہاڑ کے آر پار جانے والا غار تھا. اس میں بڑی بڑی چٹانیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور اتنا تنگ راستہ تھا کہ بمشکل جسم کو موڑ توڑ کر ہی آپ کسی طرح اس کے اندر جا سکتے ہیں، ورنہ ایک مشکل کام لگتا. تو مجھے اپنے 40 انچ کے پیٹ کے ساتھ خاصی مشکل بہرحال ہوئی. نہ جانے یہاں سے 50 to 55 انچ سائز کے پیٹ والے عرب لوگ کیسے اس میں گزرتے ہوں گے، واقعی ایک حیرت کی بات تھی. تو اس غار سے گزرنے کے بعد ہم پہاڑ کی دوسری جانب تھے، تو ہمارے سامنے پہاڑ کی دیوار میں غار ہرا موجود تھا. غار ہرا ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں بمشکل ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. آگے پیچھے
دو جانماز ایک مسلح جو رکھے ہوئے ہیں جس پہ 4 افراد نوافل اس کے آس پاس ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہاں سے بھی مسجد الحرام نظر آ رہی تھی۔ اور پھر بعثت یعنی نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا، تو یہ سوچا جا سکتا ہے۔ تو میرا اندازہ یہی تھا کہ بھی مکہ اس میں ایک مرکزی شہر تھا، بہت سے لوگ حج عمرہ کے لیے بھی آتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے وہاں پہ، اور یہ تھا کہ یہاں پہ عبادت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھی، تو اس لیے مختلف قبیلوں کے لوگ بھی آتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ کنسنٹریشن ایک مشکل تھی۔ تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور کا کیا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ کنسنٹریشن میں کر سکوں، تو ایک طرح کا ایک اعتکاف وہاں پہ آپ نے کیا ہوگا، اور وہاں پہ نفل پڑھ رہے ہوں گے، اور جو فرض نماز ہے وہ بھی پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز تو آدم علیہ السلام سے یہی حکم ایسے ہی جاری ہے۔ میں ان چٹانوں کو دیکھنے لگا کہ یہاں ہر طرف سے میرے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور قدموں کے نشانات ہوں گے یہاں پہ۔ میرے لیے احساس ہی کافی تھا کہ میں اس مقام پہ ہوں کہ جہاں کی فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سانس لیا ہوگا۔ تو میں نے پھر یہاں پہ درود شریف کو پڑھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بس ایک محبت کی ایک نشانی ہے۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے کوئی سخی آدمی جب کسی فقیر کو کچھ دیتا ہے تو فقیر جواب میں اسے دعا کر لیتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احسانات ہیں، کہ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ آپ کے ذریعے ہمیں اپنے رب کی پہچان ملی ہے، اور پھر اس کے کلام پاک کی لذت سے آشنا ہم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کو کچھ دینے کے اوقات اب میں تو نہیں رکھتا تھا نا، تو صرف آپ کے لیے اپنے رب سے دعا ہی کر سکتا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب یہ وہ دعا کی ہے کہ جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تو آپ نے بتایا بھی اس طرح آپ یہ دعا کر لیا کریں۔ اب جمعہ کی نماز کا ٹائم قریب تھا، تو خواہش ہماری یہی تھی کہ جمعہ کی نماز مسجد الحرام میں ہی پڑھیں۔ چنانچہ میں واپسی کی، اب ذرا سا تھوڑا سا اوپر گئے اور پھر اس کے بعد مسلسل نیچے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پورا ٹریک ہے وہ کافی اوپر آتا ہے، لیکن آگے جا کے ذرا سا نیچے آئے تو پھر اس غار تک آپ پہنچتے ہیں، تو اس لیے وہی تھا۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً اراؤنڈ 45 منٹ چڑھ کر ہمیں لگے تھے، لیکن اترنے میں صرف 15 منٹ ہی لگے، ہم نیچے اتر گئے آرام سے۔ تب وہ نیچے آبادی تھی اور ایک ویگن جو ہے حرم کے لیے تیار تھی، ہم اسی پہ بیٹھے، اور جناب اب ہم پہنچے باب السلام کہ جو صفا اور مروہ کی طرف سے کہ وہ وہاں سے اب ہمیں وہ قریب تھا، تو ہم سیدھے فرسٹ فلور پہ ہی چلے گئے اور کعبہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ جمعہ کی اذان ہو رہی تھی، ایسا روح پرور منظر اس سے پہلے زندگی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اذان کے بعد امام صاحب نے خطبہ دیا۔ سعودی عرب میں مساجد پہ حکومت کا کنٹرول رہا ہے، تو جمعہ کے خطبات بھی ایک باقاعدہ وزارت سے لکھے ہوئے آتے ہیں، اور پھر یہ جو لیکچر کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو مکمل طور پر اصلاحی موضوعات پہ ہوتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو اصل بس اتنا ہی، کوئی فرقوں کی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں۔ الحمدللہ سعودی عرب میں فرقہ واریت موجود بھی نہیں رہی، اور لوگ الگ الگ نقطہ نظر جس کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے جیسے بھی نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی فرقوں کے زیادہ تر فتنے
مساجد کی ایک پرائیویٹائزیشن سے ہی مسئلہ ہوگا. اگر حکومت کی مسجد ہو تو وہاں پہ جہاں جہاں پہ بھی ہو تو وہاں پہ آپ کو کوئی وہ فرقے اور آپس کے لڑائی جھگڑے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ اچھا طریقہ تھا. نماز کے بعد مسجد سے نکلنے کا مرحلہ تھا. تو شروع میں اکثر مسجد سے نکلنے میں شروع میں پھر غلطی ہوتی ہے نا. تو اس بار غلطی یہ ہوئی کہ اندر کے بجائے ہم نے سوچا باہر سے چلیں. باہر سے آئے تو ایک خاصا مہنگا معاملہ ہو گیا. سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور سفید ماربل اس کی روشنی کو کسی آئینے کی طرح ایک منعکس کر رہا تھا. بالکل پہلے تو مجھے احساس نہ ہوا لیکن تھوڑی دیر بعد آنکھیں چندیا گئیں. اب چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا. میں نے آنکھوں کو بند کیا اور پھر تقریباً 1 ملی میٹر کے برابر ایک آنکھ کھول کر چلنا شروع کیا. میرا انداز بالکل ایسا جیسے نابینا لوگوں کا ہوتا تو وہی تھا. اب آنکھوں سے بری طرح پانی بہ رہا تھا اور میں پھر بن لادن گروپ کے انجینئرز کی جان کو رو رہا تھا کہ جنہوں نے حرم کی اس صحن میں بھی یہ وائٹ کلر کی ماربل کیوں آپ نے لگائے ہیں بھائی, کسی اور کلر کے لگا دیتے. تو خیر بڑے مشکل ہم صحن سے پہنچ کے ہم بس اسٹاپ تک پہنچے اور اس کے بعد پھر وین میں وہ عابد کے گھر میں پہنچ گئے اور وہاں سے پھر مستقلاً ایک سن گلاس پرچیز کر لی کہ بھی آئندہ جب بھی حرم شریف میں آنا ہے ایک سن گلاس ضرور رکھنی. تو یہ میں نے پھر اس کا ایک یا ہوا. تو جناب یہ اس سفر کا یہی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکہ کے دیگر تاریخی مقامات جو ہم نے مزید دیکھے تو اس کی تفصیل آپ سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.